پڑدا رہا مٹھل من ٹھار واسطے کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، ہیلنک اردو ریڈیو سروس سے سکندر ریاض چوہان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ سروس ہر اتوار کو دوپہر 1 تا 2 بجے نیٹ کے ملٹی کلچرل چینل فیلیا سے نشر کی جاتی ہے، جو کہ آپ FM 107 یا AM 665 پر سن سکتے ہیں. آپ اپنی تجاویز، اپنے مشورات ہم تک پہنچانے کے لیے 1:45 بجے تک ہمارے ٹیلی فون نمبر جو صرف اسٹوڈیو کے لیے ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر موجود جناب اظہر محمود صاحب کو اپنے پیغامات نوٹ کروا سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 21060000325 اور ہمارا فیکس نمبر ہے 21048311133. اپنے پیغامات اور اعلانات آپ جمعہ تک ہم کو پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد جو بھی ہمیں پیغامات یا اعلانات موصول ہوں گے وہ ہم اگلے ہفتے شائع کریں گے. اس سے قبل اس کا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے شیڈیول میں وہ بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں. سامعین کرام، آج میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں ڈاکٹر عبدالرزاق اور اجمل سہیل بٹ. ٹیلی فون پر ہیں اظہر محمود، اور ہمارے جو تکنیکی معاون ہیں وہ ہیں پاپاس یورگو. سامعین کرام، آج کے پروگرام میں ہمارے مختلف جو موضوعات ہیں وہ شامل ہیں، جن میں یہاں کی پاکستانی کمیونٹی کی خبریں، مختلف اعلانات، پیغامات، اس کے علاوہ امیگریشن اور پاراتاسی کے متعلق معلومات. اس کے علاوہ ہم دبئی سے تحریک مناج القرآن انٹرنیشنل ابوظہبی کے ناظم جناب غلام محمد محسن کھوکر صاحب کو آن لائن لیں گے، اور ان سے ہم دینی، سماجی اور دیگر حوالہ جات سے گفتگو کریں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سید محمد جمیل شاہ صاحب کو بھی لائن پر لیں، جو کہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے منتظر ہیں، اور وہ آپ کو تازہ ترین امیگریشن کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے. تو اس کے علاوہ آپ ہماری جو نشریات ہیں وہ منگل کی شام سے ہماری ویب سائٹ اجالا نیوز، جس کا الحمدللہ اتنی کامیابی کے بعد ہم نے اس کا ایک نیا سپیس لینا پڑا، اور اس کی ایک نئی ہمیں ایک ایڈریس بنانا پڑا، اور اس کو ہم نے .com میں بھی لے کر آئے ہیں. اس کا ایڈریس ہے www.ujala، جس کے سپیلنگ ہے UJAALANEWS، یعنی اجالا نیوز، یہ .com میں ہے. اور ہمارا دوسرا ایڈریس ہے SRnews.org، اور تیسرا ایڈریس ہے ujala.tk UJALA.tk. آپ ان تینوں پر لاگ آن کریں اور یونان کی تازہ ترین خبریں پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے، حکومت یونان کے حوالے سے، یونان میں مختلف سرگرمیوں کے حوالے سے، اور تازہ ترین امیگریشن اور دیگر قانونی حوالہ جات سے آپ آگاہ رہ سکتے ہیں. تو ہم اپنی نشریات کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے ساتھی ڈاکٹر عبدالرزاق کو دعوت دوں گا کہ وہ پیغامات پڑھیں، اور اس کے بعد ہم اپنے دیگر جو معاملات ہیں ان کی طرف پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو ڈاکٹر عبدالرزاق کا سلام. چوہان صاحب، یہ میرے پاس تعزیت کا اعلان ہے. پہلے نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ زاہد فیاض صاحب کی والدہ جو گزشتہ دنوں فرانس میں رائے الہی سے وفات پا گئی تھیں،
اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. یہ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان کی طرف سے تحریت کا پیغام انہوں نے بھیجا تھا. ہیلینک اردو ریڈیو سروس، پاک ہیلینک کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، اجالا نیوز، پاکستان بزنس اینڈ اکنامک کونسل، ان سب کی طرف سب لوگوں نے ان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ حکومت انگلینڈ کی جانب سے ملعون رشدی سلیمان رشدی کو سر کا خطاب دینے پر پوری قوم سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے. ہم سب اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ایک سامعین کرام آپ سے گزارش ہے کہ اس نے جو ناپاک جسارت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اس کو سلیمان رشدی کہنے کے بجائے آپ ملعون رشدی کہا کریں، کیونکہ یہ اسی کا حقدار ہے. جی، پاک ہیلینک کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے پاکستان بزنس اینڈ اکنامک کونسل، پاکستان ایسوسی ایشن، چودھری محمد ساجد بار، یاسر محمود نٹ ایسوپیرگوس، تحریک منہاج القرآن یونان، حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ یونان، چودھری محمد انور، شہید محمود الفسینہ، ان سب کی طرف سے یہ مذمت کا پیغام جو ہے آیا ہے. علامہ شبار احمد صدیقی، حاجی شفیق اوان صاحب، مرتضی قادری صاحب، اجالا نیوز یونان کی طرف سے. اور ہم یہ بھی اپیل کریں گے کہ سفارتخانہ پاکستان برطانیہ کا جو سفارتخانہ ہے وہاں بھی تمام کمیونٹی کی طرف سے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے. یونان کا جو سفارتخانہ ہے یہاں برطانیہ میں. سامعین کرام، ایک بہت ہی اہم اعلان ہے اور یہ آپ نہایت توجہ سے سنیں. اور یہ اعلان ان افراد کے لیے جو پاکستان سفر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمیں راجہ سجاد جو سٹی آف ایتھنز ٹریول ایجنسی کے ہیں، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ریڈیو کے توسط سے تمام سامعین کرام کو یہ آگاہی دیں کہ 30 جون کے بعد گلف ایئر کی فلائٹس جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. ان کے اوقات کار میں بھی، ان کے شیڈیول میں بھی تبدیلی واقع ہو چکی ہے. تو جو افراد پاکستان سفر کر رہے ہیں اور جنہوں نے گلف ایئر کی ٹکٹیں لی ہوئی ہیں، وہ اپنے ٹریول ایجنٹ سے فوری طور پر رابطہ کریں اور اپنی سیٹوں کے متعلق اور سفر کے متعلق جو حتمی معلومات ہے وہ آگاہ ہوں سے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ ایئرپورٹ پر جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی تو جو سیٹ ہے وہ یا تو کینسل ہو چکی ہے یا پھر وہ دیر سے ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں، ان سے اپنی سفر کی معلومات حاصل کریں. اور ویسے بھی یہ تمام ان ٹریول ایجنٹس کا اخلاقی فرض ہے کہ جنہوں نے ٹکٹیں اپنے کلائنٹس کو دی ہیں وہ ان کو بذریعہ ٹیلی فون آگاہ کریں کہ ان کے شیڈیول میں کیا چینجنگ آئی ہے. یہ ایک پیغام ہے سکندر صاحب. جامعہ مسجد مکی الفسینہ میں ہر ہفتہ عصر تا مغرب محفل ذکر و نعت کا پروگرام انعقاد پذیر ہوتا ہے. تمام اہلیان اسلام اور بالخصوص اہلیان الفسینہ اور ایسٹرو پیرگوس سے شرکت کی پر رول اپیل کی جاتی ہے کہ ہر ہفتہ اس پروگرام میں یہ پروگرام تواتر سے ہوتا ہے اور کوشش کیا کریں کہ ٹائم پہ اور زیادہ تعداد میں یہاں مسجد میں جو ہے وہ پہنچا کریں اور باقاعدگی سے شریک ہوا کریں اور محفل کی رونق کو دوبالا کریں. انتظامیہ جامعہ مسجد مکی الفسینہ. یہ ایک پیغام ہے جناب سکندر سے اسکندر تک. یونانی تاریخ پر اردو میں لکھی جانے والی پہلی کتاب جس میں یونان کے عہد قدیم تا عہد جدید کی معلومات کو فراہم کیا گیا ہے. یونان کے معروف صحافی اور مصنف سکندر ریاض چوہان کی نئی تصانیف ایتھن کے مرکز میں پاکستانی دکانوں پر دستیاب ہے، جبکہ الفسینہ میں سائیوال کالنگ سینٹر سے بھی کتاب حاصل کی جا سکتی ہے. سکندر سے اسکندر تک میں یونان کے عہد قدیم، دیوی دیوتاؤں، سکندر اعظم، عیسائیت، رومن عہد، عثمانی عہد اور عہد جدید کی عکاسی کی گئی ہے، جبکہ یونان اور پاکستان کی معاشرتی جھلکیوں کے علاوہ فلسفہ، مذہب، ریاست اور بے شمار دیگر موضوعات کو زیر قلم کیا گیا ہے. یونانی زبان سیکھنے والے طالب علموں اور یونان میں مقیم پاکستانی برادری یونان کے متعلق مفید کتاب جس سے ہر ایک کو استفادہ کرنا چاہیے. سکندر سے سکندر تک اور اجالا نیوز سے متعلق مزید معلومات کے لیے یہ فون نمبر ہیں، یہ آپ نوٹ فرما لیں: 6932597018. یہ دوسرا فون نمبر ہے 6932340816. اس کے علاوہ www.srnews.org اور اس کے علاوہ اجالا نیوز کا جو ہے ایڈریس ہے www.ujala.tk. UJALA ujala.tk. یہ ان کے ایڈریس ہیں. آپ
سامعین کرام، آپ یہ ہماری نشریات جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر اتوار کو دوپہر 1 تا 2 بجے ہیلنک اردو ریڈیو سروس کے پروگرام فیلیا سے نشر کی جاتی ہیں، جو FM 107 یا AM 665 پر سنی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ جس کا ایڈریس اجالا نیوز UJLANEWS.com پر بھی اور SRnews.org یا ujala.tk پر بھی منگل کی شام سے سن سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ ہمارے ساتھ آج دبئی ابوظہبی سے تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ناظم جناب غلام محمد محسن کھوکھر صاحب ہوں گے، جن سے ہم دینی اور دیگر حوالہ جات سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت وہ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ غلام محمد محسن صاحب، ہم آپ کو ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں اسکندر ریاض چوہان، ڈاکٹر عبدالرزاق، اجمل سہیل بٹ اور اظہر محمود خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، محترم اظہر صاحب، محترم ڈاکٹر رزاق صاحب اور دیگر احباب کا میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا محترم سید محمد جمیل صاحب کی وساطت سے کہ آج اس ریڈیو اردو سروس کے ذریعے یونان اور گرد و نواح کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے احباب سے مجھے کچھ وقت کے لیے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا، اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی کھوکھر صاحب، کیا آپ ہمیں بتانا یہ پسند کریں گے کہ ابوظہبی جو کہ ایک مسلم امہ کا ایک بہت ہی اہم ملک ہے، ریاست ہے، وہاں پر جو بسنے والے پاکستانی ہیں، ویسے تو وہ ایک مسلمان ملک ہے، مگر پاکستانی دینی جماعتوں کے حوالے سے وہاں پر ان کی کیا صورتحال ہے؟ اظہر صاحب، جیسا کہ آپ نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ایک اسلامک کنٹری ہونے کے ناطے یہاں پہ الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی ہو یا دیگر ممالک کے لوگ ہوں، یہاں اسلام کے حوالے سے، خدمت دین کے حوالے سے بڑا اچھا پوٹینشیل موجود ہے۔ جی اور یہاں کے جو احباب اقتدار ہیں ان کی اتنی اچھی مینجمنٹ ہے کہ یہ بطور خطہ امن پورے علاقے میں امت مسلمہ کو اچھے انداز میں لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور جو کمیونٹیز ہیں وہ آزادانہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، اپنے سماجی پروگرامز کرتے ہیں، اپنی مذہبی جو بھی وابستگیاں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے اخلاقی روحانی پروگرامز کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہاں کے حکمرانوں کی طرف سے بہت تعاون ہوتا ہے، اور بطور خاص علم کی، امن کی، محبت، بھائی چارے اور ایک دوسرے سے پیار محبت کی جو فضا پاکستانی کمیونٹی کو یہاں محسوس ہوتی ہے، اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر خدمت دین کر رہے ہیں اور اپنا روزگار بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ہاں علامہ صاحب، تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے آپ بتائیں کہ وہاں کیا ایکٹیویٹیز ہیں تحریک منہاج القرآن کی، اور کیا پروگرام آپ وہاں جو ہے ترتیب دے رہے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اس وقت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے حوالے سے جو کہ پوری دنیا میں فروغ علم، امن، بھائی چارے اور دینی اور اخلاقی اقدار کی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہے، بطور خاص عرب امارات میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے اور دیگر کمیونٹیز کے لیے ہم نے ایک وسیع پیمانے پر تربیتی، اخلاقی اور روحانی پروگرام لانچ کر رکھا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنے ہفتہ وار دینی اور اخلاقی روحانی پروگرامز کا اہتمام کرتے ہیں، پاکستان ایسوسی ایشنز کے ساتھ مل کے امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد میں امت مسلمہ کے دینی اور اخلاقی جذبات کو محبت بھرے پیغام کے ساتھ ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور الحمدللہ منہاج القرآن انٹرنیشنل اس وقت ایمریٹس میں ایک واحد فورم ہے، ایک واحد الحمدللہ آرگنائزیشن ہے کہ جو علم کے حوالے سے، امن کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، اور پاکستانی کمیونٹی اور دیگر اقوام جو ہیں وہ بطور خاص تربیتی، روحانی، اخلاقی پروگرامز میں جوک در جوک شرکت کرتے ہیں اور ان کی تربیت کا بھرپور سامان کیا جاتا ہے۔ کھوکھر صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کی دل آزاری کا ایک اور سبب پیدا کر دیا ہے اور ملعون رشدی کو سر کا خطاب دیا ہے، تو جس سے پوری امت مسلمہ جو ہے وہ دل آزار ہوئی ہے اور حکومت برطانیہ کے اس فعل سے بہت دلی تکلیف محسوس کی ہے۔ آپ اس بارے میں کچھ اظہار خیال کرنا چاہیں؟ اظہر صاحب، میں سمجھتا ہوں مغربی میڈیا اور خصوصاً وہاں کی حکومتیں کوئی بھی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کی دل آزاری نہ ہو،
وہ یقیناً ہم وقت اس چیز میں اور اس کوشش میں مشغول رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی صورت ایسے معاملات میں الجھا دیا جائے جن سے ان کا اصل مقصد اور ان کا اصل پیغام جو ہے یہ اس سے ہٹ جائے. یہ ایک ایسا ڈوئل سسٹم ہے کہ ایک طرف مغربی لوگ مسلمانوں کو یہ کہہ کے کہ یہ اعتدال پسند لوگ نہیں ہیں اور ایکسٹریم کی طرف جانے والے لوگ ہیں یہ کہہ کے رد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف خود ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے جذبات کو اشتعال پہنچے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، اور وہ اپنے ایمان کے مرکز و محور تاجدار کائنات کی محبت پر مر مٹیں. تو جب ان کے جذبات یقینی بات ہے ابھریں گے تو مغربی میڈیا اور وہاں کی حکومتیں پھر اس کو دہشت گردی کا نام دے دیتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو اس وقت دو طریقوں سے ان کو مسلمانوں کو کریش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک تو ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا کر، اور دوسرا جب وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں تو ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر. بطور خاص اس ایشو کے ساتھ جو کہ ملکہ برطانیہ کی طرف سے ملعون سلمان رشدی کو، جو کہ بدبخت ترین اور شیطان صفت انسان ہے، اس کو سر کا خطاب دینا، میں سمجھتا ہوں کہ باوجود ان کے عقل، شعور اور فہم میں یہ بات تھی کہ اس پہ مسلمانوں کا ریئیکشن آئے گا، اور ان کو اس بات کی توقع بھی تھی اس طرح کا ایشو کھڑا کرنا، اور اس بطور خاص اس موقع پر کھڑا کرنا یقیناً امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے. کھوکھر صاحب، ہم نے بھی اعلان کیا ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے جہاں جہاں تعلق ہے ابوظہبی میں، دبئی میں یا دیگر ممالک میں، کہ اس کے نام کے ساتھ جو سلیمان لگا ہوا ہے اس کو ہٹا کر ملعون لگا دیا جائے اور اس کو ہمیشہ ملعون رشدی کے نام سے پکارا جائے. یہ ہماری گزارش ہے آپ سے بھی. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. ایسے کسی شخص کو کہ جس نے تاجدار کائنات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو اور وہ شخص بدبخت اور ملعون ہو، اس کو کسی ایسے نام سے بھی نہ پکارا جائے کہ جو نام عام معاشرے میں رائج ہوتا ہے. یقیناً امت مسلمہ میں ہر فرد، ہر شخص، ہر روح یہ بات جانتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے مرکز و محور تاجدار کائنات کی محبت میں ایسے بدبخت شخص کو سلمان کی بجائے ملعون ہی کہیں تو یہ بہتر ہے. بالکل. یہ علامہ صاحب، یہ پاکستان میں لال مسجد کا جو معاملہ ہے، وہاں جو علماء اکرام ہے جو اپنے طریقہ کار سے شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور قبلہ قائد محترم کا کیا نقطہ نظر ہے وہ اس کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں جی، اس وقت جس ایشو کی طرف آپ نے اشارہ کیا، پوری دنیا میں اس ایشو پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بطور خاص لوگ اس صورتحال سے کافی پریشان ہیں. اس ساری صورتحال میں ہمیشہ اعتدال، محبت، امن اور پیار ہی اسلام کا درس رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے حضور شیخ الاسلام کے حوالے سے بات کی کہ ان کا اس پہ کیا موقف ہے، تو منہاج القرآن انٹرنیشنل ہمیشہ پوری دنیا میں فروغ امن کی بات کرتی ہے، فروغ محبت کی بات کرتی ہے، فروغ علم کی بات کرتی ہے، اور وہ ایسے کسی بھی اسٹیپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی کہ جس سے اسلام کی بدنامی ہو. اسلام دین امن ہے، اسلام دین محبت ہے، اسلام دین علم ہے، اور اس کے ذریعے اقدار کی، اخلاقیات کی، انسان کی یہ ساری قدریں وہ پروان چڑھتی ہیں. اگر انسان ان ساری چیزوں کو سوچے تو پھر اسلام کے اس ادبی، علمی، اخلاقی، تجدیدی اور روحانی پیغام کو لے کر چلنے والے لوگ اس فیصلے کو کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ریاست کے اندر ایک نئی ریاست پیدا کر دینے کے مترادف ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے. علامہ صاحب، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میڈیا میں اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. ہمیں ویسے ہلاکن گفتگو شروع ہونے سے پہلے آپ کا تعارف حاصل کرنا چاہیے تھا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامعین کو اپنا ایک مختصر تعارف بھی پیش کریں کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے. اور میں اظہر صاحب ایک حقیق سا آدمی ہوں. حضور شیخ الاسلام کے ساتھ ایک نسبت ہے، ان کے قدموں کا یہ صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے جو بھی دین کی خدمت ٹوٹی پھوٹی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. محمد محسن کھوکھر میرا نام، جیسے کہ آپ نے فرمایا. میں نے دی منہاج یونیورسٹی جو کہ حضور شیخ الاسلام کی سرپرستی میں اس وقت
علم کی اشاعت کا ایک جدید و قدیم کے ساتھ ایک عظیم الشان ادارہ اور چارٹرڈ یونیورسٹی ہے. وہاں سے میں نے ماسٹر ان اسلامک اسٹڈیز، ماسٹر ان عربک کے ساتھ ساتھ درس نظامی اور دورہ حدیث مکمل کیا، اور بعد ازاں میں نے ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس پنجاب یونیورسٹی سے کیا. اور ہمارا منہاج القرآن کا جو ہیڈ آفس ہے انٹرنیشنل لاہور میں، وہاں پر مختلف ذمہ داریاں سر انجام دی، جن میں ہمارا مستفی اسپورٹس موومنٹ ہے جو طلبہ ونگ ہے ہمارا، اس میں اس کے علاوہ جو ہمارا تنظیمی سیٹ اپ ہے اس میں خدمات سر انجام دیں، اور حضور شیخ الاسلام کے آفس میں ایز اے پرسنل اسسٹنٹ حضور شیخ الاسلام خدمات سر انجام دیں. اور جب میں UAE آیا تو اس سے پہلے میرے پاس مرکزی نائب ناظم تنظیمات تحریک منہاج القرآن کی ذمہ داریاں تھیں. جی اور آج کل الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے ناظم ابوظبی منہاج القرآن انٹرنیشنل کی ذمہ داری. علامہ صاحب، آخر میں آپ یونان میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں تو وہ آپ دیں. ڈاکٹر رزاق صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم سید محمد جمیل صاحب کے ریفرنس سے جو ہمارے پاس تشریف بھی لائے اور ہمارے پروگرام میں انہوں نے اسپیچ بھی ڈلیور کی، وہاں کے حالات سے آگاہی ہوئی، اور یونان کے جو بسنے والے لوگ ہیں وہاں پر جو ہمارے منہاج القرآن کے بطور خاص وابستگان ہیں، ان کے لیے میں یہی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کا دور بڑا مادی دور ہے، ہر طرف نفسا نفسی ہے، انسان خود غرضی اور لالچ میں اس قدر دنستا چلا جا رہا ہے کہ اسے آخرت کی فکر نہیں ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بالکل یاد نہیں رہے. اور اس دور میں جہاں دین سے وابستگی، دین کی اقدار کے ساتھ وابستگی، آخرت کی فکر کرنا بڑا ضروری ہے، وہاں کسی مرد کلندر کا دامن پکڑ لینا بھی بڑا ضروری ہے. تاجدار کائنات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں ان لوگوں کا ایمان سلامت رہے گا جو یا تو غاروں میں چلے جائیں گے یا کسی مرد کلندر کا دامن پکڑ لیں گے، اللہ والے کا دامن پکڑ لیں گے. علامہ صاحب، آج حضور شیخ الاسلام کی صورت میں ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ تاجدار کائنات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبین کی خدمت جس انداز سے وہ کر رہے ہیں اور جس طرح تجدیدی خدمات وہ سر انجام دے رہے ہیں، جس طرح پوری دنیا میں نوجوان نسل کو عیش و عشرت سے نکال کر محبت رسول کے جام پلا رہے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کو اپنا شیخ اور مربی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے، جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ. تو ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام، اور ابوظبی میں بسنے والوں کو اجالا نیوز اور پاک ہیلنک کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اور اجالا اردو ریڈیو سروس کی طرف سے بہت بہت سلام پہنچے. بہت شکریہ، میری طرف سے آپ تمام احباب کو بھی بہت مبارک ہو اس خوبصورت ریڈیو سروس شروع کرنے پر، اور جن احباب نے اس سارے کام میں کوآرڈینیشن کی میں ان کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام احباب کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. جی سامعین کرام، اب ہم آپ کو ایک دو اور پیغامات سنائیں گے، اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے، جس کے بعد ہماری معمول کی نشریات جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں گی. سب سے پہلے ہم سفیر پاکستان جناب راشد سلیم خان سے بہت زیادہ عیادت کرتے ہیں کہ جن کا گزشتہ دنوں ایتھنز کے ایک نجی ہسپتال میں ایک آپریشن ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد صحت کاملہ عطا فرمائے اور وہ اپنے معاملات زندگی میں بھرپور حصہ لیں اور پاکستانیوں کے لیے اپنی جو بہترین خدمات ہیں ان کو پیش کرتے رہیں. تو سامعین کرام، ہم یہ بھی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہیلنک اردو ریڈیو سروس پر اور اجالا نیوز پر جو بھی پیغامات یا اعلانات یا جو بھی بیانات دیے جاتے ہیں وہ لوگوں کی اپنی ثوابدید پر ہوتے ہیں، اداروں کا ان سے متفق ہونا لازم نہیں ہے، اور یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم کسی بھی فرد کے خلاف کوئی بھی ذاتی قسم کا کوئی بھی ایسا مواد یا بیان شائع نہیں کرتے، نہ نشر کرتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. صرف قومی معاملات اور قومی سیاست کے حوالے سے ہم ان کو انتہائی جان پھٹک کے بعد شائع کرتے ہیں. تو سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج دوپہر 1 بجے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ میں خواتین کی ایک محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے، جس میں جو یونان میں مقیم پاکستانی برادری کی خواتین ہیں وہ بھرپور حصہ لے رہی ہیں. اس محفل میلاد کا
تعلق جو ہے وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہے، اور ان کی سیرت طیبہ اور ان کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں اس محفل میں اظہار خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ کی ایک مرکز کی خریداری کے سلسلہ میں محفل آئیو استفانو میں شام 7 بجے منعقد ہوگی، جس میں تمام اہلیان علاقہ سے گزارش ہے کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور علامہ صاحب سے آپ بھرپور استفادہ بھی حاصل کریں ان کی گفتگو سے، اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیں، کیونکہ جو مرکز خریدا جا رہا ہے وہ حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ کا، جس کے لیے ایک بڑی بھاری رقم چاہیے اور جس کے لیے ہمیں اپنا آپ لازم پیش کرنا چاہیے۔ تو سامعین کرام، یہ اعلانات تھے۔ اب ہم ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی معمول کی نشریات کی طرف چلیں گے۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اسلام آباد سونے دل تے لگے کرے گا ٹیکس، اسلام آباد آئی فیکس، سونے دل تے لگے کرے گا ٹیکس، عاشقاں دا آپاں ایک فورم بنانا ہے، آجو 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 جنہ ٹیکس بچانا ہے، آجو کڑیو ہان دیو کر لو سانو جوائے، کر دے پیپر سائن کڑے نہیں کر لے سانو جوائن، کر دینی پیپر سائن کڑے نہیں کر لے سانو جوائن، آجا ساڑے نال نچ سونیے نہیں، آجا کتے آدھی رانیے، آجا 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 ساڈے نال رہو گے تے نارا ساڈا عشق ہے، ہور کیتے جاؤ گے تے بڑا وڈا رسک ہے، ساڈے نال رہو گے تے نارا ساڈا عشق ہے، ہور کیتے جاؤ گے تے بڑا وڈا رسک، ادھی تو کمائی تے کلرکاں نوں جائے گی، باقی دی شتامت تے وکیلاں وچ جائے گی، ادھی ادھی راتی تیری اکھ کھلے گی نہیں جدوں نیب وچ فائل تیری جائے گی، کر دے پیپر سائن کڑے نہیں کر لے سانو جوائن، آجا ساڑے نال نچ سونیے نہیں، آجا کتے آدھی رانیے، آجا 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 لے بھی چھتی چھتی عاشقی دا فارم فل کر کے فوٹو شوٹو لا کے ساڈے کول بھجوا دیو، چٹیاں تے سونیاں نو پاس ہی رہے تے چینیاں تے پھینیاں کو تھوڑی جی شکایت، چھتی چھتی عاشقی دا فارم فل کر کے فوٹو شوٹو لا کے ساڈے کول بھجوا دیو، چٹیاں تے سونیاں نو پاس ہی رہے تے چینیاں تے پھینیاں کو تھوڑی جی شکایت، پیار دی پالیسی تھوڑی کیتی آپاں چینج، 16 تو 28 تک پیار والی رینج، پیار دی پالیسی تھوڑی کیتی آپاں چینج، 16 تو 28 تک پیار والی رینج، ورے جو عاشقاں دا اپنا مقام ہے، انہاں لئی بنایا سا وکھرا نظام ہے، انہاں لئی بنایا سا وکھرا نظام ہے، کر دے پیپر سائن کڑے نہیں کر لے سانو جوائن، آجا ساڑے نال نچ سونیے نہیں، آجا کتے آدھی رانیے، آجا 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 کونی نو بھی کہاں گے تے پوچھ نو بھی کہاں گے، تیس دا پیغام ساری دنیا نو داں گے، پوچھ نو بھی کہاں گے، کونی نو بھی کہاں گے تے پوچھ نو بھی کہاں گے، تیس دا پیغام ساری دنیا نو داں گے، رل میل رہن وچ سب دی بھلائی ہے، جیڑا ساڈی نہ منے او دی شامت آئی ہے، پیار نال دنیا دے کام نو چلاون لئی میں عاشقاں دی ٹیم بنائی ہے، کر دے پیپر سائن کڑے نہیں کر لے
ਸਾਨੂੰ join ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਆ ਜਾ ਜਿੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀਏ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ जी सामईन कराम, हम दोबारा आपको हेलनेक उर्दू रेडियो सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये रेडियो सर्विस हर इतवार को दोपहर 1 या 2 बजे नशर की जाती है नेट के मल्टी कल्चर चैनल फिलिया से, जो कि FM 107 या AM 665 पर आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जिसका उजाला न्यूज़ पर भी तमाम नशरियात को मंगल की शाम से सुन सकते हैं और ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रह सकते हैं। अब मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक से गुजारिश करूंगा कि वो एक तो पैगामात पढ़कर सुनाएं, उसके बाद हम दीगर अपनी नशरियात की तरफ बढ़ेंगे। ये अजमल सुहेल बट साहब जो है पैगाम पढ़ेंगे, एक दो हैं वो। जी बहुत शुक्रिया। अजमल सुहेल बट साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। सिटी ऑफ एथेंस ट्रैवल एजेंसी का एक पैगाम है। राजा सज्जाद ऑफ मोरी शरीफ, पहले आए और पहले पाएं। हर इतवार को सुबह 10 से 2 बजे तक एजेंसी खुली रहती है, जिसका एड्रेस है प्लातिया कोजिया नजदीमो एथेंस, बस नंबर 049 के 13 से 4 कदम के फासले पर प्लातिया के अंदर। ये दूसरा पैगाम है मरहबा ट्रैवल एंड टूरिज्म ट्रैवल एजेंसी का है, जिनके प्रोपराइटर हैं मियां मोहम्मद मनीर और फैसल बशीर साहब हैं। इनका टेलीफोन एड्रेस नोट कर लें 6945130524। उसके अलावा ये किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज, कॉलिंग कार्ड दूरियां मिटाएं चाहते बढ़ाएं, ना मिंट गिरे ना बात कटे, सिर्फ किंग कॉलिंग कार्ड इस्तेमाल करें गारंटी के साथ। कार्डों की डिलीवरी के लिए ये नंबर जो है दर्ज कर लें 6932443043 6940768686। ये इनके नंबर हैं। इन नंबरों पे आप फोन करके आप कार्डों की डिलीवरी या फौरी तौर पे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारे कन्फर्म अपनी पसंद की तस्वीर शर्ट पर फ्री प्रिंट करवाएं। ये इनके कॉलिंग कार्ड है यूरो फोटो डिजिटल और अपना देश। और ये मुबशर वड़ाई साहब जो है प्रोपराइटर है इनका एड्रेस है मिनांद्रो 58 एथीना। टेलीफोन नंबर आप इनका नोट कर लें 210-5246-600। जी सिकंदर साहब। ये सामईन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि यूनान के मौसम में हिद्दत बहुत बढ़ चुकी है और गर्मी जो है वो अपने पूरे जोबन पर है, तो तमाम सुनने वाले पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों से ये गुजारिश है कि वो दोपहर को बहुत कम बाहर निकलें, खुसूसन धूप में। अगर निकलना मकसूद भी हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, मुश्किल की वजह से, कोई जरूरत की वजह से, तो लाजमी तौर पर सर पर कोई कपड़ा या टोपी रखें ताकि जो सूरज की शुआएं हैं वो आपके सर को मुतासर न करें। इसके अलावा अगर आप नहाना चाहते हैं, समुद्र पर जाना चाहते हैं, तो कोशिश करें या तो दोपहर को जाएं या सुबह के टाइम जाएं। और गर्मी में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप ठंडा पानी और ताज़ा पानी और फ्रूट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और गर्मी से बचने के लिए आप एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उनको लाजमी इख्तियार करें ताकि कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी हीट स्ट्रोक हो, सन स्ट्रोक हो, बुखार की शक्ल हो, क्योंकि मच्छर वगैरह भी हैं, मलेरिया भी हो सकता है, तो आप फौरी तौर पर अपने करीबी अस्पताल या डॉक्टर से रब्ता करें और लाजमी तौर पर दवा का इस्तेमाल करें और तमाम एहतियाती तदाबीर जो है उनको मलहूज़े खातर रखें। आज शाम 5 बजे पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब की एक अहम मीटिंग भी हो रही है, तो रेडियो के हवाले से मैं अपने तमाम मेंबरान को भी आगाह करता चलो कि 5 बजे वो पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब में जरूर तशरीफ लाएं ताकि कुछ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। जी डॉक्टर साहब। जी ये एक छोटा सा पैगाम है जो तकरीब बल्कि हो रही है, उसके हवाले से मैं लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। 30 जून को मरकज हजरत सुल्तान बाउटर्स में सिकंदर रियाज चौहान साहब की जो किताब है सिकंदर से सिकंदर तक, उसकी तकरीब रुनमाई के सिलसिला में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसमें मुकर्रीन जो है उस किताब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और
اسکندر صاحب کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کریں گے. جی اسکندر صاحب. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی برادری ہم پچھلے کافی اتوار سے یہ اعلان کرتے رہے ہیں ڈیڈ باڈی کے حوالے سے. تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس سلسلہ میں پیش رفت جاری ہے اور کوششیں ہو رہی ہیں. تو آپ لازمی طور پر ڈیڈ باڈی کے فنڈ میں حصہ لیں اور اس میں اپنی بھرپور جو ہے وہ خدمات پیش کریں، کیونکہ یہ ہم سب کا ایک اخلاقی فرض ہے کہ ہم یہ جو مشکلات ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر ان کے ازالہ کے لیے اور ان کے حل کے لیے اپنی جو کاوشیں ہیں ان کو برے کار لیں. سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے آگاہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ دبئی میں اس ہیلنک اردو ریڈیو سروس کے پروڈیوسر جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب سے رابطہ ہو جائے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا ان سے رابطہ ہو چکا ہے. ہم ان سے گفتگو کریں گے اور امیگریشن اور دیگر معاملات کی تازہ ترین صورتحال ان سے جانیں گے. جی جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا. شاہ صاحب کیسے ہیں اور کیسی مصروفیات چل رہی ہے پہلے تو یہ بتائیں. میں آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میری طرف سے تمام پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی بہن بھائیوں، بچوں کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور آپ بتائیں کیسا سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر؟ جی شکر الحمدللہ. یہاں پر تو کافی گرمی پڑ رہی ہے آج کل اور گرم موسم ہے. پتا لگا ہے ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ کل بھی تقریباً 43 تک ٹیمپریچر گیا اور آج کی فورکاسٹ جو ٹی وی نے بتائی ہے وہ 45 تک ہے. جی جی یہ تو چلے صبر و تحمل سے اور گزارا کرے. یہاں بھی گرمی کافی ہے. جی بالکل. لیکن اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے ہر ماحول میں، ہر موسم میں. جی بالکل. شاہ صاحب، امیگریشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ عمل شروع ہو چکا ہے، مگر انفارچونیٹلی ہم ایشیائی ساؤتھ ایشین جو ممالک کے لوگ ہیں وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہے. تو کوئی اس سلسلہ میں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کو سہولیات ملے؟ کوئی امیگریشن کی تازہ ترین کوئی ایسی آپ کے رابطے میں ہو یا کوئی اطلاع ہو؟ جی سکندر بھائی، ابھی تو فی الحال تک تو ایز اٹ از پوزیشن ہے. اور جو ایکا کا نوٹیفکیشن میں نے پچھلے اتوار کو بتایا تھا، جی وہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہو گیا ہے اور وہ پاس بھی ہو گیا ہے. اور اس کا صرف نوٹیفکیشن جو ہے وہ گزٹ جو مریدہ کی ورنیشیس ہوتا ہے وہ اس ویک جو ہے وہ آ جائے گا. اور ایکا کا جو مسئلہ تھا کہ وہ الفا فیمی مانگ رہے تھے انسمات خریدنے کے لیے، وہ حل ہو گیا ہے. اب اس کی ضرورت نہیں ہوگی اور امید کی جا رہی ہے کہ اس جمعرات تک جو ہے وہ ایکا والے جو ہے وہ ایک انسمے دینے شروع کر دیں گے بغیر الفا فیمی کے. دوسرا، وزارت داخلہ کا جو نوٹیفکیشن آنا تھا جس میں ابھی ابہام ہے بہت سارے پرانے ثبوتوں کے. 31 دسمبر 2004 کے جو انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ جن کے پاس وہ ثبوت ہوں گے وہ اس میں استفادہ کر سکیں گے، لیکن ابھی اس میں ابہام ہے. اور آپس میں وزارت داخلہ کے جو مختلف دفتر ہیں ان میں بھی ابہام پایا جا رہا ہے. تو اس لیے جو نیا نوٹیفکیشن تیار ہو گیا ان کا، اور وہ سائن کے لیے، دستخط کے لیے منسٹر کے پاس، وزیر داخلہ اور دوسری جو وزارتیں متعلقہ ہیں ان کے پاس دستخط ہونے کے لیے گیا ہوا ہے. اور وہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ اس ہفتے جو کمنگ جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس میں یہ سائن ہو کے تو تمام ڈیموس پیریفیریا اور تمام اداروں میں یہ چلا جائے گا. اس میں جو ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ کر دی ہوئی ہے. ابھی تک ابہام یہی ہے کہ صرف جو 2-3 ثبوت انہوں نے رکھے ہیں کہ جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے یا اسکولوں میں داخل ہیں یا جنہوں نے 31 دسمبر 2004 سے پہلے ایک ان دونوں میاں بیوی میں سے شادی شدہ جو ہے لیگل ہو اور دوسرا انلیگل، اور جن کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ کے جو ثبوت ہوں 31 دسمبر 2004 کے، صرف وہی امیگریشن حاصل کر سکیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی امید کی جا رہی ہے کہ پرسوں وزیر داخلہ نے جمعرات کو پروکوپیس پاولوپولوس صاحب نے یہ اظہار کیا ہے ایک سیمینار میں جو میڈیا میں بھی آیا ہے
کہ اس وقت ان کا اندازہ ہے کہ جو ابھی امیگریشن کا پروسیس یہ چلے گا اس میں 76,000 امیگرینٹس جو ہیں وہ لیگل ہوں گے. اور یہ بھی انہوں نے واضح طور پہ فرسٹ ٹائم یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر پھر بھی انلیگل امیگرینٹس ہوں گے تو ہم تیسرا چانس بھی جو ہے ان کو دیں گے. ٹھیک. تو اس سلسلے میں میری سینیور پولیٹیس اور ایمپو کے جو مسٹر زاق حسین صدر ہیں ان سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے اور جو یہ سارا قانون بناتے ہیں جو ایڈوائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو تو ان کے گوش گزار بھی یہ ساری چیزیں لائی گئی ہیں کہ ہمارے ایشین جو ہے بالخصوص پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان کو تو اس امیگریشن کے پروسیس میں کوئی بالکل چانس نہیں ہے اور کوئی سہولت نہیں ہے. تو یہ تو صرف ایسٹرن یورپین کنٹریز جو ہے ان کو یہ تحفظ دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے بہرحال سینیگورو تو پولیٹی جو ہے انہوں نے پورا ایک وہ نوٹ بنا کر وزیر داخلہ کو جو ہے وہ دیا ہے, میٹنگ بھی کی ہے اور اس میں ہمارے اسپیشلی ایشین کے لیے یہ تجاویز جو ہیں یہ دی گئی ہیں. تو امید کی جا رہی ہے کہ اصل میں پرابلم سکندر بھائی یہ ہے اور تمام سننے والوں جو وہاں یونان میں ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ الیکشن کا پروسیس بھی شروع ہے. اور جو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ زیادہ تر یہ اپنے الیکشن کے اس میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو اس پروسیس سے کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. جیسا کہ 30 ستمبر آخری ڈیٹ دی ہوئی ہے انہوں نے اور اس میں جو سیمینار ہم نے کیا تھا اس میں جو امیگریشن کی جو انچارج تھی وزارت داخلہ کی سیکرٹری وزارت داخلہ کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈیٹ ہمیں بڑھانی پڑے گی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آگے یہ چھٹیاں آ رہی ہیں اور آپ کو پتا کہ یہ 2 ماہ تو بالکل ہی یہ ڈل سیزن ہوگا, کام ہوگا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں میں اس رفتار سے کام نہیں ہوتا. جی ہاں, اسٹاف بھی چھٹیوں پہ چلا جاتا ہے, پیریفیریا بھی سلو ہو جاتا ہے, ڈیموز بھی سلو ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ پرابلمس تو ہیں لیکن امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی نہ کوئی اچھا حل جو ہے وہ سامنے ہمارے ایشینز کے لیے جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور اس میں پھر ایک دفعہ میں سکندر بھائی یہ بات سب اپنے بھائیوں سے یہ کروں گا کہ جتنے بھی پاکستانی انڈین بنگلہ دیش ہے ان کی جو کمیونٹیز ہیں جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ جب تک یکجا نہیں ہوں گی, وہ ایک پلیٹ فارم سے کوشش نہیں کریں گی. تمام میری ایک تجویز ہے آج ریڈیو پہ تمام تنظیموں سے کہ ایک اس طرح کے جو میرے آفس میں آپ ڈاکٹر صاحب اگر محمود صاحب کو معلوم ہے کہ وہاں تمام تجاویز جو آلریڈی سیکرٹری وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ کو سبمٹ کی ہوئی ہیں وہی وہاں سے کاپی لے کر دوبارہ ان کو رینیو کیا جائے اور تمام تنظیمیں اس پہ دستخط کریں اور ایک ایسی مہم چلائی جائے. اکیلا تو کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا جہاں تک میرا بس ہے, لیکن جب تک سارے یونائٹ نہیں ہو کر پریشر ڈالیں گے میرا خیال ہے کہ اس وقت تک کامیابی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. شاہ صاحب اسی حوالے سے ایک بہت زیادہ لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں, خصوصاً مجھ سے رابطہ کر کے انہوں نے پوچھا کہ شاہ صاحب نے ایک پروگرام میں اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں نے ٹیمپر کیے ہوئے ہیں یعنی تبدیل کیے ہیں اپنے پاسپورٹ اور انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں تو کیا ان کو بھی وہ قانونی سہولت ملے گی کہ ان کو معافی نامہ مل جائے, یہ اس طرح کی کوئی بات وغیرہ؟ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پہلا مجھے یاد ہے کہ کیسٹ بھی موجود ہے کہ جو پہلی دفعہ سرکولر ایک آیا تھا ابھی وہ اسمبلی میں پاس نہیں ہوا تھا, اس پہ جو لکھا ہوا تھا اس میں یہ تجویز آئی ہوئی تھی کہ بھائی ان کو ایک دفعہ معافی دے دی جائے, وہ کاغذات جمع کرائیں. جب تک معافی نہیں تھی اس میں صرف یہ شک تھی کہ جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے کاغذات جمع کروائیں. لیکن جب اسمبلی میں یہ پاس ہو کے اس میں بحث ہوئی اور اس میں ترمیم ہوئی اس میں سے یہ شک نکال لی گئی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس پہ میں نے سیکرٹری وزارت داخلہ سے بات کی تھی کہ بھائی یہ جو لوگ تھے کسی وجہ سے ان کو یہ تو نہیں بتایا کہ لوگوں نے خود کیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں یہی بات بتائی گئی کہ بھائی ان سے دھوکہ ہوا ہے, ان کو پتہ نہیں تھا, ہمارے کم علم رکھتے ہیں لوگ بیچارے سیدھے سادے اور یہ ان سے غلطی ہوئی. تو اس کا ہمارے سفارت خانہ نے ہماری گورنمنٹ نے ان کو معافی دے دی ہے. تو آپ بھی جو ہے اس میں ان کو معافی دے دیں تو ان کو چانس دیا جائے. لیکن بات وہیں یہ قانونی نقطہ ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں کر سکتے. اگر وہ آج ایک جرم پہ معافی دیتے ہیں تو کل جتنے بھی نمبر 2 اینسیماز یا نمبر 2 کاغذات یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہوں گے اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جب تک ایک قانون نہیں ہوگا وہ اٹ سیلف وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ یا کوئی بھی
جو ہے اس پہ وہ معافی نہیں دے سکتی. اب اس میں صرف وہ ایک قانونی طریقہ ہے کہ آپ وکیل کر کے اپیل کریں, عدالت میں جواب لے کر جائیں, وہاں یہ سارا پروسیس چلے گا. وہاں سے اگر آپ کو معافی ملتی ہے تو گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ معاف کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے پھر دوبارہ ثبوت چاہیے ہوں گے. بالکل صحیح. جی شاہ صاحب, پالا تاثر کے حوالے سے لوگ بہت بے چین ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہو رہی ہے, اس حوالے سے کوئی خبر؟ جی بالکل, جمعرات کو میری پرگید مشتق سے اس کے جو نئے آئے ہیں انچارج مسٹر پانوپلو کی جگہ, ان سے میری بات ہوئی. بڑی مشکل سے وہ ملے, میٹنگ میں تھے لگاتار, لیکن بالآخر ان سے رابطہ ہوا. تو انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جولائی کے فرسٹ ویک میں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. وزارت داخلہ نے تو اسی وقت ریکویسٹ بھیج دی ہوئی تھی, اس پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں اور پہلے ویک میں اس کا اناؤنسمنٹ کا جو ہے امکان ہے. تو اس لیے ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جتنی بھی افواہیں ہیں کوئی ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک ان کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی. اور جو جمعرات کی میری آخری شام کو جو میری بات ہوئی تھی گریک ٹائم 4 بجے, تو انہوں نے اس وقت تک کہا تھا کہ ابھی فرسٹ ویک جولائی کے ان کی میٹنگ ہوگی جس میں یہ فیصلہ کریں گے. شاہ صاحب یہ امید کی جا رہی ہے کہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں. بالکل صحیح. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ دبئی میں اور امیگریشن کی بات چیت تو چل رہی ہے, تو وہاں پر آپ نے پاکستانی برادری کو کیسا پایا ہے؟ سکندر بھائی, یہاں میں کافی وزٹ کیا ہے. دبئی میں پاکستان ایسوسی ایشن کا قیام آلریڈی ہے, ان کا بہت بڑا ایک وہ سینٹر بھی ہے, وہاں بھی میں نے وزٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں. سفارت خانہ پاکستان جو یہاں کونسل خانہ ہے یہاں پر دبئی میں, کیونکہ سفارت خانہ تو ابوظہبی میں ہے, وہاں پر بھی میں نے وزٹ کی ہے. ان کی بھی کوآپریشن ان کے ساتھ ہے, بڑا اچھا ہے. مسائل تو یہاں بہت زیادہ ہے لیکن ہے کہ کافی ایکٹیو ہے. یہاں پر ذرا قوانین سخت ہیں بہت, گورنمنٹ کی پالیسی بھی بہت سخت ہے, بالخصوص مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بہت خاموش یہاں پر کام ہو رہا ہے. میں نے وزٹ کیا ہے شارجہ میں بھی, دعوت اسلامی, اور جمعرات کو پچھلے ابوظہبی میں مناظر قرآن کے وہاں گیا تھا, وہاں محفل میں اٹینڈ کی. تو بہرحال ہے کہ یہاں ذرا خاموش, کیونکہ کافی ہے سختی ہے, بہت زیادہ آزادی مکمل نہیں ہے مذہبی حوالے سے. جو جماعتوں کو ان کا اپنی ایک پالیسی ہے. جی شاہ صاحب, میاں محمد یونس صاحب بھی آپ کے ساتھ میرے خیال موجود ہیں. نہیں, ہاں وہ ابھی تھے, ذرا ان کا کال آ گئی ہے تو وہ بھی ابھی ہے. تو وہ شام کو ابھی 2 دن کی وزٹ تھی ان کی, اور یہاں بھی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ماشاءاللہ ان کی کافی. اور پاکستان بزنس اینڈ اکنامک کونسل جو ہے یہاں بھی ایک جو پاکستان ایسوسی ایشن ہے وہ یہ شاخ جو ہے وہ بنا رہی ہے, اور کافی اچھے بزنس مین ہیں یہاں پر جو ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہ اسٹیبلش ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور ان کا بھی سلسلہ یہاں ٹوٹا ہوا ہے تو ابھی دوبارہ سے وہ جوڑ رہے ہیں. آج شام کو وہ کراچی جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی رابطہ رہے گا. باقی تمام اپنے سننے والوں کے لیے میں دعا کے لیے استدعا کروں گا کہ میرے لیے دعا کرتے رہیں. اور یہاں پر میں اپنا سیٹ اپ جو ہے شپنگ کا, اللہ نے کرم کیا ہے کہ وہ سیٹ اپ جو ہے وہ بن گیا ہے, اور 2-3 کمپنیاں ہیں پرانی جن سے مطلب ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی جولائی میں جو ہے یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو جائے گا کراچی میرے اپنے آفس سے. بہت شکریہ. جولائی میں میں واپس ایتھنز جو ہے آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ. تو آپ سب کو میں مبارکباد پھر دیتا ہوں, اور یقین کیے کہ اتنا آپ اسکندر بھائی, ڈاکٹر رزاق, اظہر محمود اور جتنی بھی پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ, اتنی جان فشانی سے مجھے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ آپ بڑے اچھی طریقے سے آپ یہ چلا رہے ہیں. باقی میرے تمام دوستوں کو پھر ایک دفعہ جہاں بھی لوگ ہیں, جتنے بھی سن رہے ہیں, میرے دونوں چاہنے والے بزرگ ساتھی, جوان, بچے, بہنیں, بھائی, سب کو میرا سلام. اور بس ایک پیغام ہے کہ آپس میں خدا کے لیے منافقت دل سے نکالیں, پیار محبت سے. اب یہی ایک ہمارے لیے ایک راستہ بچا ہے کہ ہم آپس میں جب تک اتفاق نہیں کریں گے, پیار محبت اور صلح اتفاق سے نہیں رہیں گے, آپس میں ایک دوسرے کے کام آئیں, اور جہاں بھی آپ رہیں اپنے قانون کا احترام کریں. بہت شکریہ شاہ صاحب. جی سامعین اکرام, یہ تھے جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب جو ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. تو چونکہ وقت بہت کم ہے, ہماری ایک اور بھی بہت اہم ساتھی اجمل سہیل بٹ جو کہ یونانی زبان کے اسکول جاتے ہیں, ان کے ٹیچر سے گفتگو کریں گے اور اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. جو اگلے ہفتے ایک اختتامی پروگرام ہو رہا ہے ان کی کلاسز کا, تب تک کے لیے
मैं आपको एक पैगाम पढ़कर सुनाता है पाक हेलनिक लॉ चैम्बर का। हर किस्म के कानूनी मसाइल के हल के लिए हमारे माहिर वकला की खिदमत हासिल करें। गिरफ्तार अफराद बाइज़्ज़त रहाई के लिए, फिंगरप्रिंट खत्म करवाने के लिए, मुस्तरद कागजात की अदालती कार्रवाई के लिए, रेड कार्ड बनवाने के लिए, किसी हादसा की सूरत में मालिक के खिलाफ अदालती कार्रवाई के लिए, डीमोस में कागजात जमा करवाने के लिए, इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए, हर किस्म की कानूनी मदद के लिए आप डॉक्टर अब्दुल रज़ाक जिनका टेलीफोन नंबर है 6939412786, अदर महमूद जिनका फोन नंबर है 6947573068 और जावेद इकबाल जिनका टेलीफोन नंबर है 6945108143 और हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है यूनानी ज़बान सिखाने वाले टीचर जिनसे गुफ्तगू करेंगे अजमल सुहेल भट्ट। Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως γνωρίζετε, εκπομπή από NET Φιλία κάθε Κυριακή από 1 με 2 περάσουμε. Ο κύριος Φώτης Ανδριονόπουλος είναι υπεύθυνος από το Ανοιχτό Σχολείο Μετανάστων Πειραιά. Είναι επόμενη Κυριακή, γιορτάζουμε το σχολείο μετανάστων. Κύριες Φώτης, καλησπέρα σας. Κύριε Φώτη. Πείτε μου κύριε Φώτη, επόμενα Κυριακή τι γίνεται από το σχολείο σας και να το ενημερώνουμε για το μετανάστες που ζουν εδώ στην Ελλάδα και τι γιορτάζουν στη σχολείο σας και τελευταίο στιγμή. Μ' ακούτε? Κύριε Φώτη, μ' ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω. Λοιπόν, πείτε μου σε παρακαλώ, την επόμενη Κυριακή γιορτάζει το σχολείο μας, το μετανάστων Πειραιά. Ναι, βέβαια. Τι γιορτή είναι αυτή? Είναι η γιορτή που κάνουμε κάθε χρόνο. Τελειώνουμε τα μαθήματά μας και εκεί σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα κάνουμε μαθήματα και την άλλη Κυριακή θα είναι η γιορτή μας. Κάθε χρόνο συνηθίζουμε να κάνουμε μια γιορτή. Θα μαζευτούμε όλοι, οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτές, οι φίλοι μας και θα κάνουμε τη γιορτή στο σχολείο όπου γίνονται τα μαθήματα, στην Παλιά Κοκκινιά. Η διεύθυνση είναι Αγίων Αναργύρων και Κο. Μάλιστα. Κύριε Φώτη, εμείς πάρα πολύ ευχαριστούμε σας και μας δώσατε λίγο χρόνο γιατί είναι τελευταίο στιγμή για το εκπομπή μας και ελπίζουμε να το κάνουμε επικοινωνία στη άλλη Κυριακή ή μετά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να πούμε για τη γιορτή μας και για το σχολείο μας. Και προσπαθήσουμε εμείς να μαζευτούμε όλοι οι Πακιστανοί, να γιορτάζουμε όλοι μαζί και τα περάσουμε ωραία. Αυτό θέλουμε και εμείς. Να ζούμε σε μια πόλη όπου Έλληνες πολίτες αλλά και μετανάστες να είναι μονιασμένοι και αγαπημένοι και να γιορτάζουν μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε κύριε Φώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. तो सामने कराम ये थे हमारे साथ यूनानी ज़बान सिखाने वाले टीचर जनाब फोती जो अगले हफ्ते जो तालिब इल्म है जिन्होंने स्कूल से इस्तिफ़ादा हासिल किया उनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़द कर रहे हैं तो इसमें हमारी शेज़ पेश की जाएगी। आखिर में हम अपने तमाम सुनने वाले बहन भाइयों बच्चों अपनी जो जन्मबंद दोस्त हैं और जो हस्पतालों में बीमार हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। उनके लिए हम दुआ खैर करते हैं और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। हमारी जो वेबसाइट है वो भी आप जो फ़ोन आया कि दोबारा हम उसका एड्रेस दोहरा दें तो ये है www.ujala.news जिसका स्पेलिंग है UJALANEWS.com और srnews.org या ujala.tk। तो इस पर आप लॉग ऑन करके ताज़ा तरीन मालूमात और हालात जो है वो सुन सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए सिकंदर चौहान को, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक को, अजमल सुहेल भट्ट को और अज़हर महमूद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।